بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلے 2 لیکچرز میں نظم برسات کی بہاریں کے اشعار کی تشریح مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ معنی، قافیے، ردیف اور حوالے کے اشعار بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کے جوابات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں۔ اس ایک سوال کے 5 اجزاء ہیں۔ الف جز سوال ہے پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کو قافیے کہا جاتا ہے۔ اس بند میں برسات، باغات، قطرات اور گھات قافیے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا بے جز، تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ تیسرے بند میں جو قافیے کے بعد مسلسل لفظ آ رہا ہے وہ ہے ہرے بچھونے، اور یہی اس کی ردیف ہے۔ جیم جز، چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ چوتھے بند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی مسلسل آ رہا ہے اور یہی اس کی ردیف ہے۔ قافیے کے بعد مسلسل لفظ ہی آ رہا ہے، یہ اس کی ردیف ہے۔ سوال نمبر 1 کا دال جز، تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ جواب، تیتر اپنی زبان میں پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، یعنی جب وہ آواز نکالتا ہے تو بر صغیر کے لوگوں کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، یعنی اے اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی میں کسی کمی، نقص یا عیب کی گنجائش نہیں، تو ہر کمزوری اور خامی سے پاک ہے۔ سوال نمبر 1 کا ہے جز، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے تو باغوں اور سبزے کی نہ صرف پیاس بجھتی ہے بلکہ وہ اوپر سے پڑنے والے پانی سے خوب بھیگتے اور نہاتے رہتے ہیں۔ مسلسل بارشوں سے ان کا گرد و غبار اتر جاتا ہے اور وہ نہا دھو کر پاکیزہ، شفاف اور تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کیے ہیں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ سوال آگے چل کر نظم کا خلاصہ ہم کریں گے تو اسی میں اس کا جواب بھی آپ مختصر طور پر لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، بارش کی وجہ سے ہر جگہ سبزہ اگاتا ہے، اور جب سبزہ اگتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت سے یہ سبز بستر بچھا دیے ہیں۔ سوال نمبر 4، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ لفظ ہے پہلا برسات، لیلیہٹ، گلزار، سبحان اور جھمجھماہٹ۔ سوال نمبر 5، مذکر اور مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں۔ اس میں آپ نے صرف الفاظ جو مذکر بولے جاتے ہیں ان کو الگ کرنا ہے اور جو مؤنث بولے جاتے ہیں ان کو الگ کرنا ہے۔ تو یہ مذکر الفاظ دیکھتے ہیں، اس میں بادل، سبزہ، گلزار، رنگ، تیتر، یہ الفاظ مذکر بولے جاتے ہیں، اور اس میں مؤنث الفاظ ہیں ہوا، بہار، برسات، قدرت اور گھٹا۔
سوال نمبر 6 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ یہ کچھ الفاظ کالم الف میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے متعلقہ الفاظ کالم بے میں ہیں۔ تو اب سب سے پہلے دیکھیے، سبزہ، اس کے ساتھ متعلقہ لفظ ہے لے لہاہٹ، لے لہاہٹ، اور اس کے بعد ہے بوندیں، اس کے ساتھ متعلقہ لفظ ہے جھمجھماہٹ۔ بادل کے ساتھ متعلقہ لفظ ہے مست، اور پانی کے ساتھ متعلقہ لفظ ہے جل تھل۔ ہرے کے ساتھ بچھونے، تیتر کے ساتھ سبحان، ماہ کے ساتھ ماہی، اور ابر کے ساتھ سیاہی۔ سوال نمبر 7، جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم میں ٹیپ کے مصرعے کی نشاندہی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نظم میں جو 5واں مصرع ہے وہ مسلسل آ رہا ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، اور یہی ٹیپ کا مصرع ہے۔ سوال نمبر 8، برسات کی بہاریں کا خلاصہ تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، جب ہم خلاصہ کرتے ہیں تو کوئی اہم چیز، کوئی اہم نکتہ ہم چھوڑتے نہیں اور کوئی اضافی چیز ہم لکھتے نہیں، یعنی ساری معلومات اس میں آ جانی چاہیے لیکن مختصر طور پر۔ تو آپ دیکھیے برسات کی بہاریں کا خلاصہ۔ برسات کے موسم میں ہوا میں وہ تاثیر آ جاتی ہے جس سے سبزہ تازہ دم ہو کر لہراتا ہے اور باغوں میں بہار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بوندوں کے جگمگانے اور قطروں کے گرنے سے عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ہر بات تماشے جیسی پرلطف اور ہر موقع میں ایک بہار چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ موسم میں نشے کی کیفیت ہے، بادل ہوا کے اوپر جھومتے پھرتے ہیں اور بارش کے دوران میں خوب گرجتے اور ہنگامہ مچاتے رہتے ہیں۔ پانی سے ہر طرف جل تھل ہو گیا ہے، باغ بھیگتے ہیں، سبزے نہاتے ہیں۔ زمین پر جب پانی کی کثرت ہو جاتی ہے تو جگہ جگہ سے سبزہ نکلنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے قدرت نے جنگلوں تک میں سبز بستر بچھا دیے ہیں۔ برسات میں سبزے کے لہرانے، آسمان پر کالے بادلوں اور طرح طرح کی گھٹاؤں سے عجیب دل فریب منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک کی ہر شے بارش سے لطف اٹھاتی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کون ایسا کر سکتا ہے؟ اے اللہ، تیرے اختیار میں ہر طرح کا سامان ہے۔ تیری قدرت ہر لمحہ کائنات کا رنگ بدل دیتی ہے۔ ہر کوئی تیری بادشاہی کو پہچان کر مدہوش ہو رہا ہے۔ تیتر تک کہنے لگتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ غرض برسات کی بہاروں سے دنیا بھر میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے۔ خلاصہ مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 9 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ اگرچہ کلاس 9 میں جملوں کا سوال نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً اور اپنے علم کو بڑھانے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے لے لہاہٹ۔ اس کا جملہ ہے، سبزے کی لے لہاہٹ ہر آنکھ کو بھلی لگتی ہے۔ جل تھل، برسات میں مسلسل بارشوں سے ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ گلزار، برسات کے موسم میں کیا گلزار، کیا صحرا، ہر جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھٹائیں، مغرب سے کالی گھٹائیں اٹھیں اور آنن فانن پورے آسمان پر چھا گئیں۔ ماتابہ ماہی، برسات کے موسم میں
بارش سے ماہتاب مائی ہر چیز بھیگ رہی ہوتی ہے۔ یہ تشبیہ کا انہوں نے وضاحت دی ہوئی ہے، اگرچہ یہ بھی گرامر کا سوال ہے اور اس کا پیپرز میں کوئی خاص وہ اس طرح کا سوال تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہماری کتاب کا حصہ ہے، ہم اس کو مطالعہ کر لیتے ہیں۔ تشبیہ کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانند قرار دے دینا۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ پہلی چیز کو مشبہ، دوسری چیز کو مشبہ بہ، اور دونوں کے درمیان مشترک خوبی یا صفت کو وجہ شبہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ بھی تشبیہ کے ارکان ہیں۔ تشبیہ کا مقصد عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تشبیہ سے بات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تشبیہ کی مثالیں دیکھیں۔ الف، اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں۔ ب، اس کے لب پھول کی طرح نازک ہیں۔ جیم، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے۔ دال، اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے۔ ہے، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ ان مثالوں میں دانت، لب، دل، قد اور وہ یعنی کوئی شخص مشبہ ہیں، جبکہ موتی، پھول، پتھر، سرو اور لومڑی مشبہ بہ۔ ان مثالوں میں بالترتیب سفیدی، نازکی، سختی، لمبائی اور چالاکی تشبیہ کی وجوہات یا وجہ شبہ کی مثالیں ہیں۔ حرف تشبیہ ایسے لفظ یا ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان رابطہ پیدا کرتے ہیں، جیسے کی مانند، کی طرح، کی صورت، جیسا، سا وغیرہ۔ یہ حروف ہیں۔ غرض تشبیہ سے مراد وہ مقصد یا سبب ہے جس کے لیے تشبیہ کا سہارا لیا گیا ہے۔ یہ آج کی نظم ہر حوالے سے مکمل ہو گئی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔